جسے مزمل کہا اس نے کہا، جو مدثر ہے اس نے کہا، جو بشیر ہے اس نے کہا، جو سراج منیر ہے اس نے کہا، جو علم اول ہے اس نے کہا، جو بشیر و نذیر ہے اس نے کہا، جو رحمت للعالمین ہے اس نے کہا، جو بطول کا بابا ہے اس نے کہا، جو علی کا مولا ہے اس نے کہا، جو حسنین کا نانا ہے، یا علی یا علی یا علی۔ اب ذرا سا یہ جملہ ذہن میں رہے دوستو، آپ یہاں پھر رکے۔ میں نے کہا کہ یہ جملہ میں نے نہیں کہا، یہ حدیث آپ کی کتابوں میں ہے، حضور نے کہا ہے۔ سیاستہ کے سارے راویوں نے بیان کیا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے پالنے والے، اس کے پرورش کرنے والے اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اسے نصارہ بنا دیتے ہیں، پالنے والے بناتے ہیں، پرورش کرنے والے بناتے ہیں۔ یہ میں نے نہیں کہا، رسول نے کہا۔ آپ نے اعتراض کیا کہ پھر نوح کا بیٹا یہودی کیوں ہو گیا، نوح کا بیٹا نصارہ کیوں ہو گیا، نوح کا بیٹا غرق کیوں ہو گیا، نوح کا بیٹا باغی کیوں ہو گیا؟ ارے اگر قرآن کھول کر پڑھ لیتے تو کبھی اعتراض نہ کرتے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ اللہ مثال پیش کرتا ہے نوح کی بیوی کی۔ آسمانوں پہ جا کے جشن منائیں گے آپ، صرف ترجمہ ہی اگر آیت کا سن لیا آپ نے۔ اللہ مثال پیش کرتا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ مثال پیش کرتا ہے نوح کی بیوی کی اور جناب لوط کی بیوی کی۔ کانت تحت عبدین من عبادنا صالحین، جو ہمارے صالح بندوں کی بیویاں تھیں۔ اللہ مثال پیش کرتا ہے نوح کی بیوی کی، لوط کی بیوی کی، جو ہمارے صالح بندوں کی بیویاں تھیں۔ عجیب لفظ قرآن نے استعمال کیا، ہماری جان قربان، فخانتہما، اور پھر نوح کی بیوی نے اور لوط کی بیوی نے اپنے نبیوں سے خیانت کی۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، اور پھر ان بیویوں کو ہمارے عذاب سے کوئی سفارش بچا نہیں سکی۔ اب غور نہیں کیا جملے پر، میں اس رخ پر نہیں جا رہا ہوں، ایک نتیجہ دوں گا تاریخی، جیسے ولادت امام حسین پر آنا ہے۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، اور پھر کسی کی سفارش ان بیویوں کو ہمارے عذاب سے نہیں بچا سکی، اور ہم نے حکم دیا کہ نوح کی بیوی اے لوط کی بیوی تم دونوں داخل ہو جاؤ، داخل ہو جانے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ کس کی بیویاں؟ نبی کی بیوی، نوح کی بیوی، نجی اللہ کی بیوی، جناب لوط کی بیوی۔ قرآن میں تذکرہ تھا نہیں ہے نوح کی بیوی۔ بھائی پھر مجھے ایک جملہ کہنے دیں، اگر آپ سمجھ پائیں تو۔ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنے اپنے حسب نسب کی شرافت کی بات ہے۔ کوئی نبی کے گھر میں رہ کر بھی کافرہ ہے اور کوئی فرعون کے گھر میں رہ کر بھی مومنہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی یا علی۔ توجہ ہے نا اگر محترم، توجہ طے ہو گیا نا کہ اچھی، اب جملہ کہوں گا میں، اس کی قدر کر لینا۔ اچھی صحبت ضروری نہیں ہے کہ اچھی صحبت کسی پیدائشی برے کو اچھا بھی کر دے۔ پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں، آپ سے غور ہی نہیں کیا جانا محترم۔ اچھی صحبت ضروری نہیں ہے کہ کسی پیدائشی برے کو اچھا کر سکے، اور بری صحبت ضروری نہیں ہے کہ کسی پیدائشی اچھے کو برا کر سکے۔ بات تو تخلیق کی کجی کی ہے، بات تو خلقت کی۔ بڑی توجہ اس جملے پر عزیزان محترم۔ اللہ مثال پیش کرتا ہے کس کی؟ نوح کی بیوی کی۔ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ نوح کے بیٹے کو، نوح کا بیٹا غرق ہوا۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے پرورش کرنے والے، اس کے تربیت کرنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں، تو نوح نے اپنے بیٹے کو اپنے جیسا کیوں نہیں بنایا؟ بھائی قرآن پڑھ کر دیکھو، قرآن بتا تو
2500 साल या 2000 साल, 3 रिवायतें मौजूद हैं, लेकिन इस पर इत्तफाक है कि 950 बरस तबलीग का अरसा है। अब जो है ना, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है। जनाब नूह अलैहिस्सलाम का 950 बरस का तबलीग का अरसा है। तो आपने बड़ी तवज्जो एक एक जुमले पर, मेरे सारे पढ़े लिखे नौजवान यहां से वहां तक बैठे हैं, मौला सलामत रखे, ये दौलत इल्म लेने के लिए आए हैं, बाब इल्म पर आए हैं, जश्न मनाने आए हैं, खातून जन्नत की दरबार पर भीख मांगने के लिए आए हैं। इल्म की भीख लेकर जाएंगे, रिस्क की भीख लेकर जाएंगे, और जो मांगोगे हुसैन के सदक़े में वो मिलेगा। लेकिन ये जुमला मेरा जरूर सुनते जाना, दाद देना या न देना मगर अपने ज़हनों के कंप्यूटर में फीड कर लेना। आज 3 शाबान के इस तारीखी जुमले को 950 बरस तक जनाब नूह की जिंदगी गुजरी है घर से बाहर तबलीग में। तो नूह ने अपने बेटे की परवरिश नहीं की, बल्कि नूह की बीवी ने अपने बेटे की परवरिश, गौर ही नहीं कर रहा है, गौर ही नहीं कर रहे। नूह ने परवरिश नहीं की, नूह की बीवी ने परवरिश की है। तरबियत उसने किया, परवरिश उसने किया, परवान उसने चढ़ाया। कुरान कहता है वो खाइन थी, वो काफिरा थी, वो जहन्नमी थी। तो जैसी मां ने तरबियत की थी वैसा बेटा बना दिया। जो है ना अभी गौर नहीं किया आपने। आप उठकर अली का नारा लगाएंगे अगर मैं जुमला कहूंगा। नूह की बीवी ने परवरिश की, नूह की बीवी ने तरबियत की अपने बेटे की। जनाब नूह की तरबियत का उसमें असर नहीं है, इसीलिए तो बागी हो गया, बगावत कर गया, सफीना छोड़ गया। ये नूह की बीवी है तो अपने बेटे की परवरिश नहीं कर सकी। ये अबू तालिब की शरीक हयात फातिमा बिन्ते असद है, जिसने अल्लाह की सबसे बड़ी अमानत खातिमुन नबीयीन की परवरिश की। अलीम मौला, अलीम मौला, अलीम मौला, अलीम मौला। सलामत रहे आप, सलामत रहे, सलामत रहे। आप आमादा होते जा रहे हैं और बेदार भी। और यहीं से हम एक खूबसूरत रुख सरकार सैयद शुहरा की बारगाह में आने करेंगे। अगर आपने गौर फरमाया तो जाने मोहतरम ये फातिमा बिन्ते असद है कि जिन्होंने परवरिश की जाने कायनात की। इससे बड़ा जुमला कह नहीं सकता। मैं माजरत चाहता हूं, इससे बड़ा जुमला लफ्जों की गुर्बत का शिकार हो जाता है इंसान जब अल्लाह के रसूल की मदह सना में लबकुशाई करे। इंसान की मजाल नहीं रहती। जब जाने कायनात की परवरिश की है, परवरिश की फातिमा बिन्ते असद ने, हिफाजत की अबू तालिब ने। अब क्या ख्याल है मिल्लत इस्लामिया का? पूछते चले। हुसैन की पैदाइश के मौके पर पहुंचने से पहले पहले जरा शजरे नसब का बैकग्राउंड तो मालूम कर ले, ताकि दोनों वाजे हो जाए, वाजे हो जाए। जान मोहतरम, अबू तालिब ने हिफाजत की, बिन्ते असद ने परवरिश की, परवरिश। और तारीख अबुल फिदा से लेकर शिबली नौमानी तक और शिबली नौमानी से लेकर मौलाना मदूदी तक हर एक ने मुत्तफिका तौर पर यह जुमला लिखा, किसी को कोई एतराज नहीं है। हर एक ने मुत्तफिका तौर पर यह लिखा कि जनाब फातिमा बिन्ते असद के इंतकाल के बाद आपकी कब्र खोदने में खुद रसूल अल्लाह ने हिस्सा लिया। आपकी कब्र में रसूल खुद पहले लेटे। यार गौर नहीं कर रहे। मैं तो यहां से बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं। खुदा के लिए आपको हुसैन की कसम जाग जाए, इसलिए कि इतना बड़ा जुमला शायद मैं फिर नहीं कह सकूंगा। सरजमीन फैसलाबाद पर बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं। रसूल बिन्ते फातिमा बिन्ते असद अली की मां की कब्र में लेटे हैं, लेटे हैं, लेटे हैं, खुद कब्र में लेटे हैं, खुद कब्र में लेटे हैं, खुद कब्र में लेटे हैं। आप गौर करें, रसूल खुद कब्र में बिन्ते असद की लेटे हैं। अरे जिसकी कब्र में खुद रसूल लेटे उसका शौहर तो काफिर है, और जो रसूल के बराबर में जबरदस्ती कब्र बना ले, तवज्जो है, और नहीं कर रहा है तारीफ। नारा का एक ही नारा आप समझ गए हैं, दोनों हाथ आगे।
بزرگ نے نعرہ لگایا ہے شاہ نشان طریقے سے جیو نہیں آخری آدمی تک گلی تک باہر کھڑے ہوئے لوگ ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے پورا تاریخی پورے کلیجے کی آواز اتنی بلند صلوات خوانوا ہے طہارت پر مولا آپ کو سلامت رکھے ایک اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا عزیزان محترم فاطمہ بنت اسد وہ بیوی ہے کہ جن کی قبر کھودنے میں رسول اللہ نے خود حصہ لیا اور خود رسول قبر میں لیٹ کر اس کی لمبائی چوڑائی کا اندازہ کیا اور پھر اپنی عبا اور پیراہن اتارا توجہ ہے نا سرکار رسالت باپ نے اپنی عبا اور اپنا پیران اتار کر آپ کے کفن پہ ڈالا یا علی یا علی اور 3 مرتبہ قبر پر بیٹھ کر کہا آپ کیا اچھی ماں ہیں آپ کیا اچھی ماں ہیں آپ کیا میں قربان نہ ہو جاؤں اس علی کی ماں کے جسے نبی اپنی ماں کہے نہیں سمجھے ابھی تک میں بھی آگے نہیں بڑھوں گا اس وقت تک جب تک یہ جملہ نہیں سمجھا دوں گا دوستو یہ تاریخ کے متفقہ جملے میں ایک ریفرنس کا میں ذمہ دار ہوں کہا آپ کیا اچھی ماں ہے آپ کیا اچھی ماں ہے رسول کہہ رہے ہیں ماں ہے رسول کہہ رہے ہیں آپ کیا اچھی ماں ہے اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے آمادہ ہو تیار ہو ایک نوجوان میرا تیار ہے یہ تاریخی فیصلہ آباد میں لینے کے لیے رسول نے 3 مرتبہ قبر میں بیٹھ کر کہا کیا اچھی ماں ہے کیا اچھی ماں ہے علی کی ماں کو اپنی ماں کہا تو اب فیصلہ مسلمان بھائیوں خود کرو کہ جسے رسول اپنی ماں کہے وہ زیادہ واجب الاحترام ہے یا جو مسلمانوں کی ماں ہو وہ زیادہ واجب سلامت رکھے آپ کے جذبوں کو آپ کے احساسات کو آپ کی محبتوں کو آپ کے بلند معیار کو اور اس کاشانہ حاجی فیاض صاحب کو خدا کروٹ جنت نصیب کرے اور ان کے ان تمام بھائیوں کو جو رخصت ہو گئے ہیں اس دنیا سے مولا ان کو ایک ایک لمحے ان کے درجات بلند کرے کروٹ جنت نصیب کرے ان کی اس جنت کو آباد رکھے ان کے بچوں کو بھائیوں کو بھتیجوں کو بھانجوں کو عائشہ کو احباب کو جملہ مومنین و مومنات جتنے یہاں بیٹھے ہوئے مولا جو یہ مرادیں لے کر آئے ہیں انہیں آج حسین کے صدقے میں ہر مراد سے بامراد پہ بھیج ان کا ہر دامن بھر دے اتنے پرمسرت انداز میں اس منزل پر آ کر آپ گفتگو سن رہے ہیں عزیزان محترم فاطمہ بنت اسد وہ بیوی کہ جس کی قبر میں بھی رسول لیٹے اور جسے ماں کہہ کے بلایا جسے رسول اپنی ماں کہے وہ علی کی ماں جسے مسلمان اپنی ماں کہیں توجہ ہے نا جناب محترم تو فرق تو ہوگا نا اتنا دونوں ماؤں میں جتنا رسول اور امت میں ہے کہہ تو گیا ہوں اور نہیں فرما رہے جناب محترم یا علی صلوات بھیجتے حضرت فاطمہ بنت اسد دیکھتے جائیں پیورٹی آف بلڈ دیکھتے جائیں خون کی شرافت دیکھتے جائیں فاطمہ بنت اسد ابو طالب علی پھر فاطمہ پھر حسن پھر حسین شجرے کی خوبصورتی دیکھیں آپ شجرے کی طہارت دیکھیں آپ
شجرے کی نفاست دیکھیں آپ تو یہ جشن سمجھ میں آ جائے گا. حسین کی دادی حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد، حسین کی ماں فاطمہ. نہیں ابھی بھی جملہ مکمل نہیں ہوا. حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد، حسین کی ماں فاطمہ بنت محمد. حسین کا دادا ابو طالب ابن عبد المطلب، حسین کا بابا علی ابن ابی طالب. توجہ ہے نا. اور ابو طالب سے لے کر عبد المطلب تک، اور عبد المطلب سے لے کر ہاشم تک، اور ہاشم سے لے کر عبد مناف تک، عبد مناف سے لے کر کنانہ تک، اور کنانہ سے لے کر اسماعیل تک، اور اسماعیل سے لے کر جناب ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء تک. حسین کی شجرہ نسب کی کڑی کا کوئی سلسلہ ٹوٹا ہوا نظر نہیں آئے گا. ایک کراچی سے لے کر خیبر تک ہمیں کافر کافر کہنے والوں تمہیں کوئی بل شل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو خود کافر تسلیم کر لیں گے. آج ہی قرآن پر لکھ کر دے دیں گے. اگر یزید کی تیسری پشت کا نام بتا دو تو ہے نا علی مولا علی علی مولا نعرہ حیدری. اتنی بلند صلوات عظمت محمد و آل محمد. تیسری پشت بھی اگر جڑی ہوئی دکھا دو. جیو جیو بیٹا جیو سلامت رہو. مل کر مل کر مل کر مل کر بلند ترین سلوات سلامت رہو. جو ہے نا دوستو یہ ہے وہ منظر فکر جسے دنیا کو جاننا چاہیے. اگر تیسری پشت بھی کوئی ثابت کر دے یزید کی، تیسری نسل ثابت کر دے، بتا دے کوئی یزید کے باپ کا نام تو جھوٹا سچا بتا دو گے. یار میں جملہ دے رہا ہوں آپ غور نہیں کر رہے، غور نہیں کر رہے، غور نہیں کر رہے، غور نہیں کر رہے. آپ عزیزان محترم اگر یزید کے باپ کا تو جھوٹا سچا نام بتا دو گے، کسی طرح ثابت کر دو گے، یزید کے دادا کا نام بھی یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتے. ارے میں جملہ کہہ گیا ہوں عزیزان محترم، یزید کے دادا کا نام بھی یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتے. اور یہاں ہم ہیں حسینی، حسین ابن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن کنانہ ابن اسماعیل ابن ابراہیم اسلاب طاہرہ سے. اور ہمیں یاد رکھو جو اسلاب طاہرہ سے اور ہمیں مطہرہ کی طرف نور کی طرح منتقل ہوتا ہوا ہے. شریعت جعفریہ میں صرف اسے امام کہا جاتا ہے. تو عزیزان محترم نعرہ حیدری. کوئی نہیں یہ بنیاد. اور جہاں شجرہ نسب کی شرافت کا عالم یہ ہو، ابھی میں حسین پر گفتگو نہیں کر رہا، ابھی میں شجرہ نسب پر گفتگو کر رہا ہوں. اس پر ذرا سا غور فرما لیں عزیزان محترم. شجرہ نسب میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ نہیں ہے کسی کا شجرہ نسب حسین کے علاوہ. That will be the turning point of my speech for today especially, and it should be noted down.